الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یطع اللہ والرسول فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذكروا محاسن أصحابي، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ بیاں ہو کس زباں سے عظمت و رفعت صحابہ کی، بیاں ہو کس زباں سے عظمت و رفعت صحابہ کی، خدا کرتا ہے خود قرآن میں مدحت صحابہ کی۔ جہاں میں ہر طرف اسلام کا جو بول بالا ہے، جہاں میں ہر طرف جو اسلام کا بول بالا ہے، یہ صدقہ ہے صحابہ کا، یہ برکت ہے صحابہ کی۔ معزز علماء کرام، مہمانان محترم، میرے دینی بھائیوں اور بزرگوں، انتہائی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ ہم سب آج شہداء اسلام کے جلسے میں حاضر ہوئے ہیں۔ شہداء اسلام کے جلسے کوئی رسمی جلسے نہیں ہوتے ہیں، کوئی سیاسی جلسے نہیں ہیں، یہ خالص اور خالص دینی جلسے ہیں۔ ان جلسوں میں جتنی آپ کو نورانیت نظر آئے گی، کسی اور جلسے میں وہ نورانیت آپ کو نظر نہیں آئے گی، کیونکہ ان جلسوں کا تعلق براہ راست اللہ کی حمد و ثنا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظمت اور ان کی مدحت بیان کی جاتی ہے ان جلسوں میں۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس کام کے لیے ہر زمانے میں، ہر موقع پر، ہر جگہ پر جان مال کی قربانی دی، اور ان کی قربانیوں کی وجہ سے آج الحمدللہ ہم صحابہ کرام کے نام لیوا ہیں، ہم عظمت صحابہ کا تذکرہ کرنے والے ہیں، ہم مقام صحابہ اور عظمت صحابہ، شان صحابہ سے اچھی طرح واقفیت رکھنے والے ہیں۔ اگر خدا نہ خدا کر کے ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگان دین، بالخصوص امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالشکور فاروقی رحمت اللہ علیہ اور ان کے برادر اور ان کے گھر کے افراد، اگر وہ قربانی نہ پیش کی ہوتی، تنے تنہا کھڑے ہو کر کے اخلاص کے جس چراغ کو انہوں نے روشن کیا، آج اسی چراغ کی روشنی پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے، اور ملک کے باہر اس کی شعاعیں اور اس کی کرنیں اپنی روشنی کو بکھیر رہی ہیں۔ لوگ مستفیض ہو رہے ہیں، صحابہ کرام کے نام پر اپنی اولادوں کے نام رکھ رہے ہیں، صحابیات کے نام پر اپنی بچیوں کے نام رکھ رہے ہیں، ورنہ وہ زمانہ تھا کہ ہمارے گھروں کے نام کوئی بدھو رکھتا تھا، کوئی سدھو رکھتا تھا، کوئی گبرے رکھتا تھا، کوئی ڈھونڈے رکھتا تھا، کوئی منگرے نام رکھتا تھا۔ کچھ ترقی ہوئی اور کچھ ان کے اندر تعلیم آگے بڑھی تو انہوں نے پھر اپنے نام رکھنا شروع کیا۔ کوئی جیلانی نام رکھا، کسی نے گیلانی نام رکھا، کسی نے اجمیری نام رکھا،
کسی نے مدارو نام رکھا اور کسی نے عبد القادر نام رکھا وغیرہ وغیرہ۔ پھر ہمارے بزرگوں نے جو محنت کی اور عقائد کی اصلاح کی اور اس پر انتھک محنت اور کوششیں کی، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا نام لینا اس وقت جرم سمجھا جاتا تھا، میلاد پڑھنا تو آسان سمجھا جاتا تھا، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی مجلس کو قائم کرنا اور ان کے نام سے محفل کو قائم کرنا اور ان میں صحابہ کرام کے نام لینا، بالخصوص خلفائے راشدین کے نام، بالخصوص ازواج مطہرات کے نام لینا جرم سمجھا جاتا تھا، اور اس کے اس جرم کی وجہ سے انہیں کڑی سے کڑی سزائیں بھی دی جاتی تھی، جن کو ہمارے اکابرین نے اور ہمارے اسلاف نے خندہ پیشانی قبول کیا، لیکن باطل کے سامنے اپنے سر کو اور اپنے عزم کو جھکانا کبھی منظور نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، جب یہ محنت اجاگر ہوئی، باور ہوئی اور اللہ نے ترقیات سے نوازا، اب ہمارے مسلمان بھائیوں نے، ہمارے مسلمان گھرانوں میں نام، کوئی ابو بکر رکھنے لگا، کسی نے عمر رکھا، کسی نے فاروق رکھا، کسی نے عثمان رکھا، کسی نے علی رکھا، کسی نے حسن رکھا، کسی نے حسین رکھا، اور کسی نے معاویہ رکھا، اور کسی نے سعد و سعید رکھا، اور کسی نے طلحہ اور زبیر رکھا، اور کسی نے سعد و سعید رکھا، اور کسی نے عبد الرحمن ابن عوف کے نام رکھا، اور کسی نے ابو عبیدہ بن جراح کے نام پر نام رکھا، کسی نے حنزلہ نام رکھا، کسی نے ابو ذر نام رکھا، کسی نے عبداللہ ابن مسعود انصاری کے نام پر اپنے بیٹوں کے نام رکھے، اور کسی نے عبداللہ ابن عباس کے نام پر اپنے گھر کے نام رکھے، اور کسی نے اپنے بچوں کے نام بلال اور ابو ذر اور سلمان کے نام پہ رکھے۔ یہ قربانی ہے ہمارے ان اسلاف اور بزرگان دین کی، جنہوں نے مدح صحابہ کے لیے اپنی جان مال کو قربان کیا اور باطل کے لیے، باطل کے سامنے کبھی اپنے آپ کو کمزور نہیں محسوس کیا۔ اور آج بھی الحمدللہ اسی قوت، اسی شجاعت، اسی بہادری کے ساتھ اگر ہم اور آپ بھی اسی مشن پر کھڑے رہیں گے، جس تحریک اور مشن کو حضرت امام علیہ سنت نے قائم فرمایا اور اس میں جلا بخشے، پھر قدرے تدریج بتدریج دھیرے دھیرے ترقی ہوتی رہے، ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر گاؤں میں، قصبات میں، پورے اودھ میں اور اودھ سے باہر شہداء اسلام کے جلسے منعقد ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ فیض ہے ہمارے اسلاف کا، اور ہمیں اس اسلاف کے اس فیض پر برقرار رہنا پڑے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے مدحت، ان کی تعریف، ان کی ثنا، ان کے توصیف اور ان کے کارنامے اور ان کے مجاہدانہ والی زندگی، ان کی فقر و فاقہ کی زندگی، ان کی مسکنت کی زندگی، ان کو اللہ کے راستے میں دعوت دینے کی زندگی، اور دعوت پر ان کو جو سزائیں دی گئی، ان ساری چیزوں کا تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور آخر میں فرمایا اولئک هم المفلحون۔ صحابہ کرام وہ ہیں کہ یہی کامیاب ہے، کامیابی کی منزل پہ یہی پہنچنے والے ہیں۔ اولئک حزب اللہ، یہی اللہ کی جماعت ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، سنو اللہ کی جماعت ہی کامیابی کو حاصل کرنے والی ہے۔ اللہ کی جماعت کون ہے؟ صحابہ کی جماعت ہے۔ اللہ کی جماعت انبیاء کی جماعت ہے۔ جس طریقے سے کل میں نے بتایا تھا کہ اللہ نے انبیاء کا انتخاب کیا اپنی طرف سے، اسی طریقے سے اللہ نے صحابہ کا انتخاب کیا اپنی طرف سے، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کا تذکرہ فرمایا، اور ہر صحابی کا تعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہی لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، وہ شخص جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، یہی ہے وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا، جس کو آپ سورہ فاتحہ میں انعمت علیہم پڑھتے ہیں، جس کا تذکرہ میں نے کل کیا تھا۔
وہی چیز اس صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ اس سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ یہی ہے وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. اور کتنے لوگوں پر اللہ نے انعام کیا ہے؟ 4 لوگوں پر انعام کیا ہے. وہ 4 لوگ کون ہیں؟ نمبر 1 من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے وہ انبیاء میں سے ہیں، دوسرے میں وہ صدیقین میں سے ہیں، تیسرے پر وہ شہداء میں سے ہیں، اور چوتھے نمبر پر وہ صلحاء میں سے ہیں، نیک لوگوں میں سے. یعنی انبیاء ہیں، صدیقین صحابہ ہیں، شہداء صحابہ ہیں، اور جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں عام مومن ایمان والے مرد اور عورت، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بھی اس زمرے میں داخل فرمایا ہے. اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی رفاقت، ان کی رہبری، ان کی سربراہی کا وعدہ فرمایا کہ یہی لوگ سب سے اچھے ہیں، یہی لوگ بھلائی والے ہیں. اسی لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذکروا محاسن اصحابی، تم میرے صحابہ کی اچھائیوں کا تذکرہ کرو. اور شہداء اسلام کا مقصد بھی یہ ہے کہ جب جہاں جہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر گندی انگلی اٹھائی جائے گی، گندی نگاہ دیکھی جائے گی، گندی زبان کھولی جائے گی، اہل سنت والجماعت کے لیے ضروری ہے کہ وہ کبھی اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں. وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا ہمیشہ دفاع کریں گے اور کرتے رہیں گے، اور کیا ہے اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. کریں گے نہیں کریں گے؟ بعض لوگ کہتے ہیں اس وقت مولانا صاحب کرنے کی کیا ضرورت ہے، کسی اور وقت کر لو. تو ہم کہتے ہیں بھیا ہولی جو ہے رکشا بندھن کے موقع پہ کر لو، اور رکشا بندھن ہولی کے موقع پہ کر لو. عید کی جگہ بقرعید کر لو اور بقرعید کی جگہ عید کر لو. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا ہے. تم نے کہا یہ بھی تو نہیں ہو سکتا ہے. جو صحابہ کرام کو جس زمانے میں اور جن اوقات میں، جن گھڑیوں میں صحابہ کرام کو لعن طعن کیا جائے گا، ان کو ہم تو سمجھتے ہیں، بعض ہمارے نادان بھائی کہتے ہیں اب کچھ نہیں ہوتا ہے، کوئی ضرورت نہیں، سب کچھ ہوتا ہے، اب زیادہ ہوتا ہے پہلے سے. ہاں، ڈیجیٹل انڈیا بن گیا نہیں بن گیا؟ کچھ نہیں رہا تو سب کچھ ہو گیا. بہت ساری چیزیں نہیں تو اس سے زیادہ ہو گئیں، اس سے زیادہ آسانیاں ہو گئیں. اسی طریقے سے آپ غفلت میں نہ رہیں کہ ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی عظمت پر گندی انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں اور اچھالی جا رہی ہیں. ساری چیزیں موجود ہیں، ہم کبھی نہیں برداشت کریں گے. ہر مسلمان سچا پکا مسلمان، ادنا درجے کا مسلمان، بے نمازی مسلمان، بغیر نماز کے اس کی زندگی گزر رہی ہو، حج نہ کیا ہو، روزہ نہ رکھتا ہو، ارکان اسلام کو ادا نہ کرتا ہو، لیکن اس کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے، کبھی اپنی نبی کی شان میں گستاخی وہ مسلمان پسند نہیں کرے گا. کرے گا بھائی؟ ارے بولو تو. نہیں کرے گا. اسی طریقے سے یہی مسلمان جس کو میں نے بتایا ہے کبھی صحابہ کرام کی شان میں گستاخی سننا نہیں برداشت کرے گا. کیوں؟ اس لیے وہ نبی سے محبت رکھتا ہے، صحابہ کرام سے بھی محبت رکھتا ہے. ہم نبی والے بھی ہیں اور صحابہ والے بھی ہیں. ہمارا طریقہ قرآن کا بھی ہے، ہمارا طریقہ حدیث کا بھی ہے. ہمارا طریقہ اور آئیڈیل اسوہ صحابہ ہے. صحابہ کی زندگی اور صحابہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے. لہذا ہم اپنے ان بھائیوں سے گزارش کریں گے. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اس سال شہداء اسلام کے جلسہ بڑی مسجد میں قائم کیا گیا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے محمود آباد کی کوئی مسجد ایسی نہ بچے جس میں شہداء اسلام کے جلسے نہ ہوں. 10 محرم کے بعد بھی صحیح، وہ ضروری تھوڑے کہ ہم 10 ہی دیں. کیوں؟ سنی مسلمان، اہل سنت والجماعت کا مسلمان ہفتے میں ہر جمعے کو مدح صحابہ منبر سے بیان کرتا ہے. کرتا نہیں کرتا ہے؟ ہم سال میں 1 نہیں کرتے ہیں، سال میں 5 دن نہیں کرتے ہیں، عشرہ نہیں منا. ہفتے کا کوئی دن، کوئی جمعہ ایسا نہیں ہوتا ہے جس میں خلفائے راشدین کا نام نہ لیا جاتا ہو، جس میں حضرت فاطمہ کا نام نہ لیا جاتا ہو، جس میں حسنین کریمین کا نام نہ لیا جاتا ہو.
جس میں صحابہ کرام کی عظمت محبت ان سے بغض اور حسد کی باتیں نہ کی جاتی ہوں. کی جاتی ہیں کہ نہیں کی جاتی؟ ہر خطیب اپنے جمعے کے دن کہتا ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم في امر الله عمر واصدقهم حياء عثمان واقضاهم علي وسيدة النساء اهل الجنة فاطمة الزهراء وسيدا شباب اهل الجنة الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. ہر سنی مسلمان کرتا ہے. اور امام مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکتوب میں لکھا ہے کہ جو سنی مسلمان اہل سنت والجماعت اپنے منبر سے جمعے کے دن خلفائے راشدین کا نام نہ لے، جمعے کے خطبے میں صحابہ کرام کے نام نہ لے، وہ سنی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. اس کا خطبہ ناقص اور ادھورا رہے. قربانی دیے کون سے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ ہیں جن کو صحابہ کا نام لینا اس وقت بھی جرم سمجھا جاتا تھا اس زمانے میں، اور انہوں نے اس کے لیے قربانی پیش کی اور پورا فتویٰ انہوں نے جاری کیا کہ ہر سنی مسلمان اپنی مسجد میں جمعے کے دن صحابہ کرام کے نام بالخصوص خلفائے راشدین کے نام لے. ہم تو ہر جمعے کو شہداء اسلام کا جلسہ کرتے ہیں، ہم تو ہر جمعے کو مدح صحابہ کا جلسہ جمعے کی نماز میں کرتے ہیں، عظمت صحابہ کے نام کو بیان کرتے ہیں. فمن احبهم فبحب احبهم ومن ابغضهم فببغض ابغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ہر جمعے کو یہ حدیث پڑھی جاتی ہے کہ جو صحابہ سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، اور جو صحابہ سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا. میرے کسی صحابی کو کوئی نفرت اور بغض کے نگاہ سے نہ دیکھے، نہ سوچے، نہ سمجھے. اگر ایسے موقع پر ہو رہا ہے، اہل سنت والجماعت کے لیے ضروری ہے کہ صحابہ کرام کی طرف سے اس کا دفاع کیا جائے. میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمارے لیے ضروری ہے. اس میں نہ ہمیں اشتہار کی ضرورت، نہ کسی جو ہے ولولہ انگیزی کی ضرورت، نہ ہمیں اس میں کسی کے مقابلے کی ضرورت، نہ کسی کو منہ چھڑانے کی ضرورت. ہمیں مدح صحابہ بیان کرنا ہے. ہمارے اکابرین نے، سلف صالحین نے اس وقت آخری کیل باطل کے تابوت میں ٹھوک دیا تھا. اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت یہ ہے کہ تحفظ ناموس صحابہ، عظمت صحابہ، ناموس صحابہ کی حفاظت ضروری ہے. امی جان حضرت عائشہ پر کوئی قدغن لگاتا ہے، کوئی گندی زبان کھولتا ہے، ہمارے لیے دفاع کرنا اس کے لیے ضروری ہے. جب تک کہ ہماری جان میں جان ہے، آخری سانس ہے اور خون کا آخری قطرہ ہے، ہم صحابہ کرام کی عظمت میں انشاءاللہ ہر طرح اور ہر وقت قدم بڑھاتے رہیں گے. قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے آج کے اس جلسے کو منعقد کیا ہے، اور یہیں سے ختم نہیں ہے. کل سے محلہ سراوی ٹولہ میں 5 دن کے جلسے ہیں. انشاءاللہ آپ لوگ چلیں گے. آپ اٹھاؤ دیکھیں کتنے لوگ نہیں جائیں گے، کتنے لوگ نہیں جائیں گے؟ ماشاءاللہ سب لوگ جائیں گے. ضروری ہے بھائی. ہم مشن کے اعتبار سے سب سے کمزور ہیں. مولانا بیٹھے ہوئے کچھ ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. مشن کے اعتبار سے مسلمان سب سے زیادہ کمزور ہے. ہر چیز میں آگے، ہر چیز میں آگے بڑھ رہا ہے، لیکن جو اس کا دین کا مشن ہے، دعوت کا مشن ہے، تبلیغ کا مشن ہے، جو آگے اسلام کا اس کا مشن ہے، جس مشن کو پیغمبر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اس مشن میں ہم کمزور ہو گئے ہیں. ہم اس مشن کو بھول کر کے چکن میں چلے گئے ہیں. ہم مٹن میں آ گئے، اپنے چمن اسلام کو بھول گئے ہیں. ہم بریانی میں آ گئے ہیں، قربانی کو چھوڑ چکے ہیں. لہذا ضرورت ہے کہ ہم اپنے مشن کو آگے بڑھائیں. سب کچھ برداشت کریں گے. ہمارے علاوہ جتنے لوگ ہیں اپنے مشن میں کمزور نہیں ہیں، کمزور نہیں ہیں. نہ دیکھنا ہو تو نوچندی دیکھ لو. ہمارے یہاں کوئی کمی میں نہیں رہتی تعداد میں. ہماری تعداد میں تو کمی ہے، لیکن ان کی تعداد میں کوئی کمی نہیں. کمزوری ہماری ہے، ہماری کمزوری ہے. اور امام سے خالی کہا جاتا مولانا صاحب یہ کیا یہ کیا یہ کیا ہو رہا ہے. ارے پہلے سے آپ نے موقع دیا ہے، آبا اجداد دیا تو ہو رہا ہے. آپ کے ہمت ہوگا. ہماری مسجد کھچا کھچ بھری ہوتی تو باہر کے آنے والوں کو اس میں کہاں جگہ ہوتی بیٹھنے کے لیے، لیکن مسجد خالی ہے، چاہے جو چلاوے.
बात समझ रहे हो? हम लोग हिंदी की चिंदी कर दें, उर्दू की उर्दू कर दें, अंग्रेजी की अंग्रेजी कर दें, अरबी की चरबी निकाल के रख दें, मुसलमान समझ नहीं पाता है और वहां कोड वर्ड में बात हो जाती है, इशारों में बात हो जाती है, समझने वाले समझ जाते हैं, लेकिन मुसलमान चीखता रहता है, उसका ईमान चिल्लाता रहता है, उसका रहनुमा पुकारता रहता है, उसका मुक्तदा आवाज देता रहता है। लेकिन हम सुन्नी हैं, सुन हो चुके हैं। अपने सुन होने को खत्म करिए, अपने मिशन को आगे बढ़ाइए। अल्लाह तबारक तआला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।